السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے جامع احمد۔ آج نیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو یہ احساس پروگرام کے اپڈیٹ جو ہمارے پاس، ہم کسی کا آئی ڈی کارڈ اگر بھیجتے ہیں 8171 پہ تو ہمارے پاس رپلائی آتا ہے کہ آپ کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ بھی میسیج آتا ہے کہ آپ کے والد اہل ہیں یا آپ کی جو بھی والدہ اہل ہے، مطلب وہ ان کا نام بتا دیتا ہے۔ تو آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ احساس پروگرام کے اور جو اہل ہیں وہ کیسے جا کے ابھی پیسے لے سکتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کسی مستحق کو جانتے ہیں تو ان کا شناختی کارڈ نمبر 19 اپریل رات 12 بجے سے پہلے 19 اپریل رات 12 بجے سے پہلے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ میرے دوست سوچ رہے ہیں کہ 19 اپریل تک پیسے ملیں گے، اس کے بعد پیسے نہیں ملیں گے۔ یہ بالکل آپ کی غلط سوچ ہے۔ یہ صرف اپلائی آپ 19 ڈیٹ تک کر سکتے ہیں، اس کے بعد جس کا میسیج نہیں کیا ہوگا اسے پیسے نہیں ملیں گے۔ یہ میسیج کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے، نہ کہ پیسے ملنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ پیسے ملتے رہیں گے لیکن یہ لاسٹ ڈیٹ 19 اپریل رات 12 بجے تک ہے۔ باقی آپ نیکسٹ آپ کو بتاتے ہیں، حفاظتی لاک ڈاؤن کے باعث متاثر ہونے والے دہاڑی دار مزدور اور گھریلو مددگار احساس ایمرجنسی کیش پروگرام میں شامل ہونے کی، یہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب آگے مزید ہم چلتے ہیں تو وہ دوسرا بات، احساس ایمرجنسی کیش کی جانب سے اگر آپ کو اپنے والدین یا شریک حیات کی اگر فرض کیا کہ آپ کو میسیج آ جاتا ہے کہ آپ کے والد اہل ہے، آپ کے والد کی وفات ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ نیچے کے دیے گئے نمبر پر 080026477 پر رابطہ کریں اور اپنے والد یا والدہ کی مرحومیت کے بارے وہاں درج کروائیں، نادرا میں ریکارڈ کرا کے وہ پھر پیسے آپ کے نام کنورٹ ہو جائیں گے۔ نیکسٹ آپ کو بات بتانے چاہیے، اگر آپ کو احساس ایمرجنسی کیش کا یہ ایس ایم ایس موصول ہوا ہو کہ آپ کی اہلیت کے بارے میں قوائف جانچ پڑتال، دوسری بات آپ کی جانچ پڑتال والا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پیسے ملیں گے، تو ہماری جانب سے دوسرے ایس ایم ایس کا انتظار کریں جو کہ 8171 سے اگلے 10 دن کے اندر موصول ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ڈیلی آپ کرتے رہیں کہ ہمارا یار جانچ پڑتال آ رہا ہے، وہ آپ کے 10 دن اگلے بڑھتے جائیں گے۔ آپ اس میسیج 8171 پہ میسیج کر کے اگلے 10 دن کا انتظار کریں۔ اگر آپ ایسے ضلع یا صوبے میں مقیم ہیں کہ جو آپ کا شناختی کارڈ پر درج پتے سے مختلف ہے، جیسے کہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں، ہمارا آئی ڈی کارڈ جو پنجاب کا بنا ہوا ہے، لیکن ہم اس وقت موجود ہیں کراچی میں، دوسرے صوبے میں موجود ہے، ہمیں نہیں پتہ تو کہ ہم دوسرے ضلع میں یا دوسرے صوبے میں کیسے ادائیگی کا، وہ کہتا ہے کہ دوسرے ضلع یا صوبے میں ادائیگی کا ایس ایم ایس دکھا کر بائیو میٹرک تصدیق کے ذریعے رقم وصول کرنے کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا شناختی کارڈ کا پتہ خیبر پختونخوا ہے، آپ اس وقت کراچی میں ہیں، تو بینک الفلاح کی کسی بھی برانچ میں جا کر کراچی سے پیسے نکلانے کی معلومات لے سکتے ہیں۔ اور پنجاب میں کون سی بینک ہے؟ حبیب بینک ہے۔ جی بالکل یاد رکھیے کہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں آپ حبیب بینک کے نامزد ریٹیلز کے ذریعے، جبکہ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بینک الفلاح کے نامزد ریٹیلز سے رقم وصول کر سکتے ہیں۔ اور باقی تیسری بات یہ ہے کہ جن کی آئی ڈی کارڈ کی جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، جن افراد کی شناختی کارڈ 1 ستمبر 2019 کے بعد زید المیعاد ہو چکے ہیں، ایکسپائر ہو چکے ہیں، وہ اپنے پرانے شناختی کارڈ کی بنیاد پر رقم وصول کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل یہ رائٹ ہے، اور کیونکہ اکثر وہ جاتے ہیں کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ختم ہو چکا ہے، آپ کو نیو آئی ڈی کارڈ بنوانا پڑے گا، بالکل غلط ہے یہ۔ آپ پہلے چیک کریں کہ ہمارے پیسے آپ کے پیسے آ چکے ہیں، کہ آپ چیک کریں کہ ہمارے پیسے ہمیں ملے ہیں یا نہیں ملے، یا کرپشن ہو رہی ہے۔ اگر ادائیگی کے وقت آپ کی انگلیوں کے نشانات بائیو میٹرک تصدیق نہیں ہوتی تو آپ نادرا کے قریبی دفتر سے تصدیق کروانی ہوگی۔ آپ کی سہولت کے لیے یہ نادرا دفتر بھی کھلے ہوں گے۔ باقی کچھ دوست ہیں میرے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس ہیلپ لائن پہ کال نہیں جاتی، کیا ہم نیکسٹ ویڈیو میں یہ بنا سکتا ہوں ویڈیو کہ اس نمبر پہ کال نہیں جاتی؟
کہ آپ ایسا سسٹم بنائیں کہ جو بندہ اپنے پیسے یا انگوٹھا لگا کے پیسے نکلوا لے تو اس کے نمبر پہ میسیج آ جائے کہ آپ کے 12,000 نکل چکے ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے ہاں تو پاکستان میں کہیں کرپشن تو نہیں ہو رہی، اس سے واضح طور پتہ لگ جائے گا، کیونکہ یہ ہم انگوٹھا لگا دیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا پرنٹ نہیں آ رہا، وہاں سے اوکے کر لیتے ہیں، پیسے خود رکھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں کیا کہتے ہیں کہ آپ کا پرنٹ نہیں آ رہا، فنگر انگلیوں کا پرنٹ نہیں آ رہا، یہی ہمیں کہہ کے ٹال دیتے ہیں، ہمیں بھگا دیتے ہیں اور ہمیں دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں کہ آپ کے پرنٹ نہیں آ رہا، آپ 24 گھنٹے کے بعد آنا یا 48 گھنٹے کے بعد آنا، پھر بھی جاتے ہیں، ہمیں پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کی لمٹ پوری ہوگی، آپ بھی 48 گھنٹے بعد آنا۔ تو آپ ہمیں مشورہ دیں کہ کیا ہم اس پر ویڈیو بنا سکتے ہیں، آپ کی کیا رائے؟ انشاءاللہ ضرور کمنٹس کرنا تاکہ ہم آپ کی مشورے اور رائے کی سے نیکسٹ ویڈیو بنا سکیں۔ شکریہ، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔